بردبار ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ اس کو برداشت کر رہا ہے، آپ بھی برداشت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اللہ کے راستے میں دیا، پیسہ لگایا، لاکھوں لگا دیا، کروڑوں لگا دیا، تو یہ جو لگایا ہے اگر تم اس کے بعد احسان جتلاؤ گے یا کسی کو اذیت پہنچاؤ گے تو یہ کروڑوں کا صدقہ تمہارا ضائع چلا جائے گا، ضائع چلا جائے گا، کروڑوں کا صدقہ۔ تو کروڑوں روپے ضائع کر دی، تھوڑی سی غلطی سے سارا وہ ضائع ہو گیا پیسہ۔ بھارت میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا حمید، مولانا فوت ہو گئے، ابھی کافی عمر پائی انہوں نے۔ ان کی بہت ساری باتوں سے تو علماء اختلاف کرتے تھے، وہاں کی بھی یہاں کی بھی، لیکن بعض باتیں ان کی بڑی زبردست ہوتی تھی، بڑے اچھے دانشور تھے وہ۔ تو ابھی نام یاد آ جائے، عبدالوحید خان صاحب، عبدالوحید خان صاحب۔ تو انہوں نے ایک مضمون میں لکھا، بڑا اچھا لگا، کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجدوں میں نا لاکھوں کا قالین بچھا دیتے ہیں، لاکھوں کی ٹیلیں لگاتے ہیں، مسجد کے زیب و زینت کرتے ہیں، عریش کرتے ہیں، اور ان مالداروں کی چودھری کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جو کوک ہوتا ہے، باورچی ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، اس کو تنخواہ بڑی معمولی سی دے رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا حساب لگاؤ تو بیچارے کا خرچہ ہی پورا نہیں پڑتا، خرچہ پورا پڑے تو کوئی میڈیکل کا مسئلہ آ جائے تو وہ نہیں ہوتا، اس کو دبا کر رکھا ہوتا ہے، ذرا کوئی تنخواہ کی اضافے کا مطالبہ کرے تو سناتے ہیں اس کو، کہتے ہیں اتنی مل رہی ہے سب کو، بھائی مل تو اتنی رہی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، تو اس کو تو نہیں دیتے، اس کو کہتے اتنی ہوتی ہے۔ تو مسجدوں میں یہ لاکھوں کے قالین لگا دیتے ہیں، پنکھے لگا دیتے ہیں، ٹیلیں لگاتے ہیں، تو یہ کیا ہونا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چودھری صاحب اس لیے لگاتے ہیں، ڈرائیور کو نہیں دیتے ادھر اس لیے لگاتے ہیں کہ ڈرائیور کو دوں گا کسی کو کیا پتہ چلے گا ڈرائیور کو کیا دے رہا ہے، کیا نہیں دے رہا، کتنے کا۔ مسجد میں تو پورا محلہ بتائے گا یہ چودھری صاحب نے قالین بچھایا، یہ ٹیل لگا دی ہے، یہ پنکھا لگا دیا، کنڈیشن لگا دی ہے۔ تو دل کے تہ خانے میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے اس کی۔ جن لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے کہیں نہ کہیں دل میں بات ہوتی ہے کہ اس سے میری شہرت بنی۔ وہ زبان سے جتنا بھی کہتا رہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈرائیور کے ساتھ نہیں کر رہا تو ادھر یہ کر رہا ہے، اللہ کو ادھر تو حکم ہے کہ اس کے خرچے کو پورا کرو، معقول تنخواہ دو، معقول وظیفہ دو، اس کا خرچہ پورا ہو، تو ادھر نہیں کرنا۔ تو اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کیا تو کروڑوں کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس آدمی کی مثال جو اپنا مال لگاتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور اللہ یوم آخر پر ایمان بھی نہیں رکھتا، کافر ہے، کافر ہے یا کافر تو نہیں لیکن مسلمان ہے لیکن وہ دکھاوے کے لیے دیتا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چٹیل پتھر ہو، علیہ تراب، اس چٹیل پتھر پر مٹی آ جائے، چٹیل پتھر ہوتا ہے نا، چکنا پتھر، ماربل کہہ لیں آپ، سنگ مرمر کہہ لیں، فاصابہ وابل، اور پھر اس کو پہنچے بارش، پہلے اس پر مٹی جم گئی اور مٹی جمنے کی وجہ سے اس پر کچھ گھاس نکل آیا، سبزہ نکل آیا، پھر اس پر جب بارش آئی تو بارش نے جب مٹی کو بہایا تو وہ ساری جو اوپر اگی چیز تھی وہ بھی بہہ گئی اور وہ پتھر بالکل صاف ہو گیا۔ فاصابہ وابل، پھر اس کو بارش پہنچی، فترکہ صلدا، وہ بالکل صاف ستھرا رہ گیا۔ تو کسی پتھر پر مٹی جم جائے، مٹی پر کوئی چیز اگ آئے، بارش ہو تو وہ بارش مٹی کو بھی بہا کے لے جائے، اوپر اگنے والی چیز کو بھی بہا کر لے جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا پیچھے۔ فترکہ صلدا، وہ چٹیل رہ جاتا ہے، پتھر چکنا پتھر رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا مال بھی ایسے ہی ہے، لگایا خرچ کیا، جب ریائی دکھاوا آ گیا تو سارا کچھ اس دکھاوے نے اس کا ضائع کر دیا، کروڑوں کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ کیا، نیت بڑی ٹھیک تھی، اللہ کی رضا تھی، تو 100 روپے بھی لگایا اللہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لا یبدأ، سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، امام سفیان، ایک سفیان ابن عیینہ، ایک سفیان ثوری رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، بخاری میں ان کی جگہ جگہ روایتیں آتی ہیں۔ تو ان کے جب انتقال کا وقت ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حدیثوں میں لگا دی تو اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ عربی کے الفاظ ہیں، اب مجھے یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی جو حدیثیں لکھی تھی وہ بھی گئیں
رات کو جو کھڑے ہو کر تہجد پڑی تھی وہ بھی گئی، سب گیا، وہ اللہ نے پوچھا ہی نہیں، نہ اللہ نے بتایا کہ تو کیا کرتا رہا۔ میری جب حاضری تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تو قلم کے ساتھ لکھنے لگا تھا حدیث، تو دوات سے وہ سیاہی لی تو اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، بیٹھ جاتی ہیں اس طرح، تھوڑا سا تجربہ میں بھی یہ دوات سے لکھا ہوا ہے تو وہ بیٹھ جاتی ہے، میرا خیال ہے کچھ اس میں تھوڑا سا ذائقہ سا بھی ہوتا ہے سیاہی میں، تو مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو میں نے کہا یہ پیاسی ہے، میں نے اپنے قلم کو روک لیا، اس نے وہ ساری سیاہی جو تھی وہ چوس لی، میں نے پھر وہ لگائی تو پھر اس نے چوسی، میں نے پھر اس کو روک کے رکھا، میں نے کہا یہ پیاسی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کھانے پینے دو۔ تو اللہ نے نہ کہا کہ تو نے حدیثیں لکھی ہیں، حدیثیں پڑھائی ہیں، نہ یہ کہا کہ رات کو بڑی عرصہ تہجد پڑھی ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تو نے ایک مکھی کو سیاہی پلائی تھی، میں نے مغفرت کر دی ہے۔ یہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے، سوانح نگری میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہت بڑے محدث تھے سفیان رحمہ اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے جتنا اخلاص کے ساتھ ہو۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے، جتنا کروڑوں کا پیسہ لگا ہے کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ اسی کافر قوم کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ آج اتنا کافی ہے میرے خیال میں نے پڑھا تو پورا رکوع تھا، لیکن معرف الحدیث کا بھی کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں ہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب معاشرت کے حوالے سے ماجد صاحب کہہ رہے تھے، تو یہ تو کتاب الصلاۃ ہے، اس کو نہیں پڑھتے، معاشرت کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ یہ دعاؤں والی بھی ہے حدیث میں، جو دعاؤں کی فضیلت ہے یہ وہ بھی ہے اس میں، اس کو بھی نہیں لیتے، اس کو بھی کیا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ کتاب المعاشرتی والمعاملات ہیں، ماں باپ کی ابتدائی ذمہ داریاں، نو مولود بچے کا میزان، تحنیک اور دعا، عقیقہ کرنا، یہ ہے، یہ تو ہوتی رہتے ہیں ہمارے ہاں، کرتے ہیں لوگ۔ ہمسایوں کے حقوق، یہ کر لینا چاہیے، اس میں آج کل یہ ہمارے یہاں سستی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، ہمسایوں کے حقوق، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آداب ملاقات، آداب مجلس، اس میں سے پڑھتے ہیں۔ انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوشگوار اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین اور سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ آدمی جس طرح کی زندگی گزارے گا، خوشگواری یا ناخوشگواری، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی عظمت بخشی ہے، بڑی اہمیت بخشی ہے، اور اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو جزو ایمان اور داخلہ جنت کی شرط اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ یہ لکھ تو رہے ہیں، آگے اس پر حدیثیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کو جزو ایمان اور داخلہ جنت کی شرط اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ مندرجہ ذیل ارشادات پڑھیے۔ تو پڑوسی یہ بھی ہوتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں، اور یہ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ساتھ والا دکاندار بھی پڑوسی ہوتا ہے ہمارا، تو اس حوالے سے بھی اس کو دیکھیں گے آپ۔ جو بھی ساتھ ہے وہ پڑوسی، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خاص قاصد جبرائیل امین پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھے اللہ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے۔ جبرائیل حضور کو وصیت کرتے رہے، کیا کرتے رہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ اس کو وارث قرار دے دیں گے۔
یہ بخاری کی حدیث ہے مسلم کہ حضور فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس بار بار آتے تھے کہ یا رسول اللہ پڑوسیوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں. اتنی دفعہ اور اتنی تاکید کی کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ اب اگر جبرائیل امین ہے تو شاید پڑوسی ہمارے وارث بن جائیں گے، ہم پڑوسی ایک دوسرے کے وارث بن جائیں گے. یعنی اتنی اہمیت ہے. جس طرح بہن بھائیوں کی ہوتی ہے، والدین کی ہوتی ہے، ہم ان کے وارث ہوتے ہیں اتنی. تو دیکھیں اندازہ کریں، یہ ہے ہماری دکان کے ساتھ جو دکاندار ہے اس کی یہ حیثیت ہے. اب تشریح کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کے حق اور اس کے ساتھ اکرام اور رعایت کا رویہ رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل مسلسل ایسے تاکیدی احکام لاتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کو وارث بھی بنا دیا جائے گا. یعنی حکم آ جائے گا کہ کسی کے انتقال کے بعد جس طرح اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دوسرے اقارب اس کے ترکے کے وارث ہوتے ہیں، اسی طرح پڑوسی کا بھی اس میں حصہ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس ارشاد کا مقصد صرف ایک واقعہ کا بیان نہیں ہے، بلکہ پڑوسیوں کی حق کی اہمیت کے اظہار کے لیے ایک نہایت مؤثر اور بلیغ ترین عنوان ہے. یہ ایک عنوان ہے بہت بڑا کہ یہ اتنا ان کا حق ہے کہ شاید یہ وارث بن جائیں گے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شرط اور اس کا معیار. عن عبد الرحمن ابن ابي فراد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا يوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. عبد الرحمن بن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ آپ کی وضو کا استعمالی پانی لے کر آپ نے اوپر ملنے لگے. وہ پانی تھا، صحابہ ملتے رہے جسم پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اس کا کیا باعث ہے، اس کا محرک ہے، کیوں میرا گرا ہوا پانی اٹھا کر آپ نے اوپر مل رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بس اللہ اور رسول کی محبت. یا رسول آپ کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جس کی یہ خوشی اور چاہت ہو کہ اس کو اللہ اور رسول کی محبت نصیب ہو، یا یہ کہ اس سے اللہ اور رسول کو محبت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان 3 باتوں کا اہتمام کرے. کون سی 3 باتیں؟ بات کرے تو سچ بولے. اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں صحابہ یا رسول ہم پانی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ محبت ہے. آپ نے فرمایا یہ 3 باتیں پیدا کرو، میری محبت مل جائے گی. یا میری محبت مل جائے گی، یا میں تم سے محبت کروں گا، یا تم سے پہلی بات یہ ہے کہ سچ بولے. یہ مارکیٹ ہے، دکاندار ہیں، یہ تاجر ہوتی، تجارت ہوتی ہے، اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے دکاندار کی، تاجر کی. سچ بولتا ہے نہیں بولتا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ صحیح بات بتائے گا تو شاید منافع کم ملے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ دکان کو چمکاتے ہیں، بڑھاتے ہیں. اس نیت سے سچ بولے کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو بڑھے گی دکان. آج کی دنیا میں تو دیانتدار آدمی کی بڑی وقت ہے، ہمارے ملک میں خاص کر کے ملتے ہی کوئی نہیں دیانتدار، ٹھیک بات بتانے والا. تو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. اللہ رسول کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے. بات کرے تو سچ بولے. جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے. آج ہمارا ملک جو شکار ہے نا اس کا یہ زوال ہے، اس کی یہ ہے کہ دیانتداری سے اپنے فرائض ادا نہیں کرتے. جتنے سرکاری ملازم ہیں، جتنے افسر ہیں، ہر محکمہ اسی وجہ سے زوال کا شکار ہے کہ دیانتداری نہیں ہے. نمبر 3، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے تو اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الی یوم الدین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک.